الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ جو آپ کی زندگی کو بدل دے، خاص کر کے میری وہ بہنیں جن کے شوہر ان سے بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے، ہر وقت ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ تو والدین اپنی بچیوں کو بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ پالتے ہیں، لیکن ایک کسی ایسے شخص کے سپرد کر دینا جو کہ اس سے محبت نہ کرتا ہو تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ راتوں رات شوہر آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کا غلام بن جائے گا اور مکمل طور پر شریعت کا پابند ہو جائے گا۔ تو آج کا یہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگر آپ پیاری بہنوں، اگر آپ شریعت کی پابند ہوں گی، قرآن و سنت کی پابند ہوں گی، اپنے شوہر کی خدمت کریں گی تو انشاءاللہ گھر سکون اور امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ زبان دراز ہوں گی، آپ اپنے شوہر کی بات نہیں مانیں گی تو آپ کے گھر میں صرف لڑائی جھگڑا رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر بات مانے، اس کا خیال رکھے اور قرآن و سنت پر کا پابند بنتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کرے۔ تو ایسے میں گھر سکون اور امن کا گہوارہ بن سکتا ہے اور بچے بھی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو زندگی بہت زیادہ کٹھن ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی صورتیں ہیں جس سے تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں بیان کی گئیں، اسی طرح سے آج آپ کے لیے بھی قرآن کا ایک وظیفہ لائی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، وہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ سورہ کوثر کے بہت سے وظائف آپ لوگوں نے کیے، تو سورہ کوثر کے وظائف کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سورہ کوثر کو بہت سے وظائف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے نیتیں کی جاتی ہیں، نیت بہت خاص ہوتی ہے۔ تو جب تک کسی بھی چیز کی آپ نیت نہیں کریں گی تب تک وہ کام کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کی نیت کر لیتی ہیں کہ ہم فلاں کام یا فلاں چیز کے لیے یہ کام کر رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ قرآنی صورتوں کو بلا نیت کے کرتی ہیں، کہ اگر آپ سورہ فاتحہ شریف کو لے لیں کہ اگر آپ اسے بلا نیت آپ کسی ویسے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو بس ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی، لیکن آپ کسی مقصد کے لیے اگر وہ وظیفہ کریں گے سورہ فاتحہ کا یا قرآن پاک کی کسی بھی سورت کا، اللہ پاک کے کسی بھی نام کا، تو اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، آپ کا وہ خاص مقصد ضرور پورا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو نیت کرنا ہوگی۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا بھی نیت کہلاتا ہے۔ تو اپنی زبان سے بھی اقرار کر لیجئے کہ ہم فلاں کام کی یا فلاں چیز کی نیت کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جیسے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، آپ کے گھر میں خوشحالیاں ہوں، یہ عمل ساس بہو کے جھگڑے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے بدزبانی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تو بھی آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے نیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ تمیز سے بات کریں گے، نہایت ادب و اخلاق کے مالک ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ عمل بہن بھائی میں اتفاق کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا
کسی رشتہ دار کے ساتھ آپ اتفاق یا محبت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل بہت زیادہ فائدے مند ہو سکتا ہے۔ تو اب اس عمل کا طریقہ کیا ہے، آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ کوثر یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ صورت آپ نے کیا کرنا ہے، جب عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے جو ہاتھ، سیدھا جو ہاتھ ہے آپ کا، اس کو آپ نے بند کر کے مٹھی بنا لینی ہے، بالکل بند مٹھی آپ نے بنا لینی ہے۔ اب اس مٹھی پر آپ نے دم کرنا ہے۔ کیا دم کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی سا چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے جب درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھ کے اور پھر آپ نے اپنے شوہر کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کے شوہر کا نام، مثال کے طور پہ آپ کے شوہر کا نام یاسر ہے اور ان کی والدہ کا نام طاہرہ ہے، تو آپ نے کہنا ہے، آپ نے اس طرح سے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں، یاسر بن طاہرہ، یا اس کے علاوہ اگر آپ کے شوہر کا کوئی بھی نام ہے تو آپ ان کی والدہ کا نام، تو آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر اور 21 مرتبہ اپنے شوہر کا نام لے کے آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھ اسی مٹھی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب مٹھی آپ نے بند رکھنی ہے، جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے، سونا نہیں، تب تک آپ نے اپنی مٹھی بند رکھنی ہے۔ 3 دن لگاتار اس عمل کو کریں، آپ دیکھیں گے شوہر آپ کی ہر بات مانے گا۔ کوئی بات منوانی ہو یہ عمل کریں، یہ عمل کرنے کے بعد آپ بات کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شوہر آپ کی ہر بات مانے گا، بلکہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر شوہر غلام ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی ہر بات مانے تو یہ بہت ہی نیکی کا باعث ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ فوری طور پر ہمیں کمنٹ سیشن میں، جو کہ اسپیشل آپ کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں پر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے تو ہمارے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے اور ساتھ میں فارم کو فل کیجئے، انشاءاللہ آپ جس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تو ضرور ڈسکرپشن میں جائیے اور وہاں پر فارم دیے گئے ہیں 2 قسم کے، آپ اس کو فل کیجئے اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔